یہ جملہ آپ لکھا ہوا پڑھتے ہیں میرے اللہ کافی ہے۔ اب ذرا ابو بکر صدیق کی طرف آئیے۔ ہم سارے ماننے والے ہیں یا نہیں ماننے والے؟ ماننے والے ابو بکر صدیق کو۔ اب ذرا سوچئے، ذرا سنیے حدیث پاک، یہ کس کا عقیدہ ہے جو یہ کہے میرے لیے اللہ کافی ہے؟ آئیے اب ولیوں کے امام، صحابہ کے امام، جو نبی کے بعد سب سے معتبر ترین شخص ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ جب سرکار نے فرمایا نا یہ بات ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی کہا اللہ ہی سب کو کفایت کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ الفاظ اس طرح سے کہنا یہ بھی مکمل نہیں ہے، یہ خالی ہیں الفاظ، اب ان کے اندر خلا باقی ہے۔ آئیے خلا کو پر کرتے ہیں، ابو بکر صدیق کا عقیدہ شمار کرتے ہیں۔ آپ نے کیا کہا جب سرکار نے فرمایا ابو بکر صدیق بتاؤ، ما ابقیت لاہلک، سب کچھ اٹھا کر میری بارگاہ میں لے آئے، ذرا بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ یہ کتاب سنن ترمذی صحاح ستہ کے اندر شامل ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا ما ابقیت، تو جب سرکار نے فرمایا کیا چھوڑ کر آئے، یہ نہیں کہا ابقیت لہم اللہ، یا رسول اللہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے گھر والوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے، میں گھر کے اندر اللہ کو چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ نہ جو صدیق اکبر کو مانتا ہے نا اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے جو میں حدیث پاک پوری پڑھ کر آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، جو سنانے لگا ہوں، جو بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ سے جب سرکار نے پوچھا نا تو عرض کی یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں گھر والوں کے لیے اللہ کو بھی چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ کے رسول کو بھی چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ کہا، یہ نہیں کہا میں اللہ کو چھوڑ کر آیا ہوں، بلکہ کیا کہا میں اللہ کو بھی چھوڑ کر آیا، اللہ کے رسول کو بھی چھوڑ کر آیا ہوں۔ اب ذرا مجھے بتائیے یہ جملہ اب کیسے مکمل ہوگا کہ بندے مومن کو کیا کہنا چاہیے؟ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے، یہ کہنا یہ صرف نبی کی ذات کا اعزاز۔ یہ صرف نبی کہہ سکتا ہے، قرآن میں بھی آیا فقل حسبی اللہ، محبوب کہیے میرے لیے اللہ کافی، یہ صرف نبی کے لیے ہے، نبی کہہ سکتا ہے کہ میرے اللہ کافی ہے۔ اس لیے جو نبی اور رسول کی ذات ہوتی ہے وہ صرف خدا کی محتاج ہوتی ہے، خدا کے علاوہ کسی کی محتاج نہیں ہوتی۔ نبی اور رسول کی ذات اللہ کی محتاج ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی محتاج نہیں ہوتی۔ جو نبی کا امتی ہوتا ہے، جو نبی کا امتی ہوتا ہے وہ اپنے نبی کا بھی محتاج ہوتا ہے، نبی کے خدا کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اللہ کو گھر چھوڑ کر آیا، نہیں، یا رسول اللہ میں گھر کے اندر اللہ کو بھی چھوڑ کر آیا ہوں، آپ کو بھی چھوڑ کر آیا ہوں۔ اب سرکار نے یہ نہیں کہا ابو بکر میں تو مسجد میں بیٹھا ہوں، تیرے سامنے بیٹھا ہوں، میں گھر میں کہاں سے آ گیا، وہ تو اللہ وہاں پر موجود ہے، نہیں۔ سرکار کا خاموش رہنا اور ابو بکر کا یہ کہہ کر سرکار کا خاموش رہنا، سرکار نے اس بات پر مہر لگا دی کہ جہاں جہاں پر اللہ کی ذات موجود ہے رب نے مجھے طاقت دی ہے، اگر میں چاہوں میرا امتی جہاں بھی مجھے یاد کرے میں مدینے سے اپنے امتی کے پاس وہاں جا سکتا ہوں۔